اور اس طرح دینی کام کرنے والے بھی اچھی طرح سمجھ لیں، اچھی طرح سے سمجھ لیں، ہمارے اسلاف کی زندگیوں میں ہر ایک چیز کا نمونہ ملتا ہے۔ میں بہت لمبی چوڑی گفتگو نہیں کر رہا، بس اس واقعے کو سنا کر اپنی بات کو کنارے پہ کرتا ہوں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں نواب جمشید علی خان باغپت کے رہنے والے تھے۔ پہلے یہ قصبہ ہوا کرتا تھا، اب ضلع ہو گیا ہے، میرٹھ کے قریب ہے۔ انہوں نے خط لکھا، حضرت میں آپ کے پاس آنا چاہتا ہوں۔ فوراً جوابی خط گیا، کیوں آنا چاہتے ہیں، مقصد واضح نہیں ہے۔ پھر لکھا، حضرت میں اپنی اصلاح کے لیے آنا چاہتا ہوں۔ پھر خط گیا، اصلاح کے لیے تو آنا چاہتے ہو، تم تو نواب زادے ہو، رہو گے کہاں، کھاؤ گے کیا، یہ کوئی سرائے نہیں ہے، ہوٹل نہیں ہے، بات واضح نہیں ہے۔ پھر تیسرا خط لکھا، حضرت اللہ کا شکر ہے مجھے اللہ پاک نے کھلی روزی عطا فرمائی ہے، میں آپ کے پاس آ کر رہوں گا، اور سنا ہے ریلوے اسٹیشن کے قریب میں آپ کا ایک باغ ہے، اس وقت تو کوئی موسم پھل کا بھی نہیں ہے، وہاں خیمہ زن ہو جاؤں گا، میرے ساتھ میرا خانسامہ ہوگا، کھانا بنائے گا، میرے اہل خانہ ہوں گے، جب آپ فرمائیں گے خانقاہ آ جایا کروں گا، استفادہ کروں گا، اور جب مجلس برخاست ہوگی فوراً نکل کر اسی باغ میں چلا جایا کروں گا، میرا کھانا پینا وہی رہے گا۔ حضرت نے فرمایا، اب مدت قیام کے بارے میں نہیں پوچھتا، چاہے جتنے دن آ کر رہنا، اس لیے کہ آپ ہمارے اوپر بوجھ نہیں ہیں۔ کتنی ٹھوک پٹک کر کے جو ہے معاملہ طے کیا جی۔ اور آج کا دور ہوتا اور کوئی نواب زادہ کسی کے پاس جاتا، کہتا کہ حضرت میں فلاں علاقے کا نواب ہوں، اللہ پاک نے مجھے کھلی روزی عطا فرمائی ہے، میں اپنا تعلق آپ کے ساتھ میں واپس تک، تو شاید استقبال کے لیے دور تک جایا جاتا۔ خیر آئے اور اصلاح کا تعلق قائم کیا۔ حضرت نے دیکھا کہ جوہر کسی قابل ہے، خوب توجہ دی، محنت کی، اصلاح کی۔ اب یہ اپنا نظام مکمل کر کے واپس گئے۔ پھر معمول بنایا ہر مہینے کی کسی جمعرات کو یہ حضرت کی مجلس میں شریک ہوا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ یہ آوازہ پھیلا کہ حضرت دنداں سازی کے لیے، دانت بنوانے کے لیے لاہور جا رہے ہیں۔ اس علاقے کے اندر، اس حضرت کے اس علاقے میں، پہلے یہ تو لاہور تو کافی قریب ہے یو پی سے، لاہور میں ایک بڑے ماہر ڈاکٹر ہوا کرتے تھے، تو حضرت نے ارادہ کیا کہ میں وہاں جا کر دانت بنواؤں، کچھ دن کا قیام کروں۔ تو لوگوں نے سوچا کہ بھئی اس مجلس میں حضرت چونکہ جانے والے ہیں تو چلنا چاہیے۔ نواب باغپتی کا بھی وہ ٹن وہ باری آ رہی تھی، چنانچہ یہ بھی پہنچے۔ عجیب بات ہے، جب یہ حضرت کے ہاں جایا کرتے تھے تو حضرت کو 5 روپے واپسی میں ہدیہ پیش کرتے تھے۔ حضرت کے ہاں ہدیہ قبول کرنے کے لیے کچھ معیار تھے، کچھ ضوابط تھے، وہ ضابطے اور معیار ان کے ہاں پورا ہوتا تھا تو قبول فرما لیتے تھے۔ چنانچہ جب یہ رخصت ہونے لگے تو انہوں نے حضرت کو 50 روپے پیش کیے۔ حضرت نے کہا نہیں چاہیے، رکھیے اپنے پاس۔ حضرت ہمیشہ تو میرا ہدیہ قبول فرماتے تھے اور آج رد فرما رہے ہیں کہ ہمیشہ 5 روپے کی شکل میں قبول کرتا تھا، آج یہ 0 کے ساتھ آیا ہے، 50 کی شکل میں۔ اور معلوم ہے کیوں نہیں لے رہا؟ آپ کو پتہ چلا ہوگا کہ میں دانت بنوانے کے لیے سفر پہ جا رہا ہوں کہ جی حضرت، اور آپ کے علم میں یہ بھی ہے کہ میری 2 بیوی ہیں کہ جی حضرت، اور آپ کو اتنی فہم بھی ہے کہ آدمی کے سفر میں اخراجات حضر کے مقابلے میں زیادہ ہو جاتے ہیں کہ جی حضرت، اور آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ میری آمدنی کا کوئی ذریعہ تو ہے نہیں، تو آپ کے ذہن میں یہ بات آئی ہوگی حضرت کو علاج کے لیے سفر بھی کرنا ہے، علاج میں بھی خرچ کرنا ہے، اور پیچھے 2 گھر والوں کو کے لیے انتظام بھی کرنا ہے، تو حضرت کو پیسے کی زیادہ ضرورت ہوگی۔ اب آپ نے مجھے یہ سوچ کر 50 روپے کا ہدیہ پیش کیا تاکہ میرے لیے زیادہ سے زیادہ سہولت ہو جائے۔ یاد رکھیں، اگر میں لے لیتا ہوں، حال یہ ہے، واقعہ یہ ہے کہ ساری چیزوں کا انتظام ہو چکا، تبھی تو میں سفر کا ارادہ کر کے جا رہا ہوں۔ اب اگر میں لیتا ہوں تو آپ کے یہ جو گمان ہے ان تمام پہ مہر لگے کہ ہاں واقعی حضرت کو ضرورت ہے، تبھی تو قبول فرمایا، اور اچھا ہوا میں نے حضرت کو کی خدمت پیش کی، اس پر مہر لگے گی، اور یہ میری طرف سے اعتماد کا دھوکہ ہوگا، اور میں دھوکہ دے کر زندہ رہنا نہیں چاہتا۔ واپس کر دیا۔ اب وہ نواب زادے تھے، لیکن چونکہ بنے ہوئے منجھے ہوئے تھے، یہ لوگ واپس کہاں لیتے تھے؟ قبول کر لیا، اور جیب میں رکھ کر آج 5 بھی نہیں دیے، لے کے چلے گئے۔ دوسرے دن اللہ کی شان پھر واپس حاضر ہوئے۔ حضرت نے یہ نہیں پوچھا کل تو آئے تھے، آج کیوں آئے ہو، آنے دو۔ حضرت نے ویسا اکرام کیا، ضابطے کے مطابق جیسے کیا جاتا تھا۔ جب چلنے لگے تو کہا حضرت نہ کوئی گمان ہے، نہ کوئی خیال ہے، نہ کوئی مظنہ ہے، بس حضرت دل چاہتا ہے میرا ہدیہ آپ یہ قبول فرما لیجیے، اور 75 روپے حضرت کی خدمت میں ہدیہ پیش کیا۔ حضرت نے گنا، کہا دیکھو دنیا والے بھی کماتے ہیں،
اور دنیا ہم بھی کماتے ہیں، لیکن دیکھا کیسا ٹھوک بجا کے کماتے ہیں۔ کل یہی دنیا 50 کی شکل میں آئی تھی اور آج ناک رگڑ کر صفائی ستھرائی کے ساتھ 75 کی شکل میں آئی۔ اللہ ہمیں اپنے اسلاف کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وتصفو الحياة بدون